السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 5 تک پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6، با، بے، لام، نون، دال۔ بلند، یہ کیا ہوا؟ بلند۔ اب دیکھیں اس طریقے سے لمبا بنا ہوا ہے یہ۔ اگر یہاں پر یہ نقطے نہیں ہوتے تو یہ سین ہوتا چھوٹا والا، اور اس کا ساؤنڈ سی اس طریقے سے پڑھا جاتا یہ۔ اب جو ہے یہاں پر نیچے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے 3 نقطے نیچے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ چا، چے کے نیچے چے کے اندر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور پے کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، اور سے کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، سین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر نیچے 3 نقطے ہیں، اور اس کا جو شیپ ہے وہ جیم والا تو ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ پے والا شیپ ہے، اس وجہ سے پے پڑھا جائے گا، اور لمبا بنا ہوا ہے اس طریقے سے، تو یہ سین ہے۔ اس کے بعد میں نون آ گیا تو کیا ہوا؟ پسند، دال ساکن، پسند، بلند، پسند۔ اب دیکھیں نیچے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کا شیپ دیکھیں آپ، پے ہے، یہ اس طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ پے ہے یا چے ہے۔ چے تو ہے نہیں کیونکہ اس کا شیپ بتا رہا ہے کہ یہ پے ہے، نہیں تو جیم کی طرح بنا ہوا آتا، اور اس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہیں تو یہ تے ہے، پے تے نون، پتنگ، گاف ساکن ہے، کیا ہوا؟ پتنگ، بلند، پسند، پتنگ، پے، اور یہ لام، اس کے بعد میں نون اور گاف ساکن، پلنگ، بلند، پسند، پتنگ، پلنگ۔ مشق، قاف الف، الف کھینچنے کے لیے آتا ہے تو قاف کھنچ جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ یہ قا۔ سین میم زیر سم، میم ساکن ہے، سین کے نیچے زیر ہے، قاسم۔ یہ کاف، اس کے بعد میں ہا الف، کیا ہوا؟ کہا۔ ابھی نون ساکن ہے، نون غنہ ساکن، کہاں۔ چے، لام الف، لام الف آ گیا تو کیا ہوا؟ لا، لام کھنچ جائے گا کیونکہ الف آ گیا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ چے، چلا۔ گاف، یہ الف، یہ کے بعد میں پھر الف آ گیا۔ الف کس لیے آیا؟ کیوں آتا ہے؟ اور جب الف آتا ہے تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ پیچھے والے حرف کو کھینچ دیتے ہیں، کیا ہوا؟ یہ گیا، یا کیونکہ کھنچ گئی اور پیچھے گاف ہے تو کیا ہوا؟ گیا۔ قاسم، کہاں چلا گیا۔ الف، اب جب الف کو کھینچنا ہو تو اس کے اوپر مد لگا دیتے ہیں، مد لگا ہوا آتا ہے تو الف کھنچ جائے گا، کیا ہوا؟ آ۔ اس کے بعد میں جیم، جیم ساکن ہے، آج۔ اب دیکھیں آپ اس کی شیپ کس طریقے سے بنی ہوئی ہے، جیم کی طرح ہے، ہا کی طرح، اس کے نیچے 3 نقطے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ چے۔ اس کے بعد میں ہے تو کیا؟ چھ۔ اب دیکھیں آپ اس کے اوپر پا بنا ہوا ہے، اور اس کی شیپ جو ہے تے والی ہے تو یہ ٹے ہو گیا، اس کے نیچے زیر ہے، تشدید لگی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ یہ 6 کے اوپر پیش ہے اور تشدید ہے، اور یہ ہے تو یہ کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ ای، بی، تی، یا جس حرف کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ٹے کے ساتھ جڑ گئی تو ٹی پڑھا جا رہا ہے تو کیا ہوا؟ چھٹی۔ کاف اور الف، اب کاف جو ہے کھنچ جائے گا کیونکہ اس کے آگے الف آ گیا، کیا پڑھا جائے گا؟ یہ آج چھٹی کا۔ دال نون زیر دن، آج چھٹی کا دن۔ اب یہ والی آ گئی بڑی والی، اب یہ جس حرف کے آگے آ جائے گی، جڑ جائے گی جس حرف میں
اس حرف کا ساؤنڈ اس طریقے سے بن جائے گا، جیسے کہ اگر الف کے بعد میں یہ والی یا آ گئی تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اس طریقے سے اے، اور بے کے بعد میں یہ والی یا آ گئی تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، بے، اور تے کے بعد میں آ گئی تو تے، تو اس والی یا کا ساؤنڈ تو یہ ہے۔ اور چھوٹی والی یا کی بات کریں تو جس حرف کے بعد میں یہ آئے گی تو وہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا، جیسے کہ الف کے بعد میں آئے گی تو ای، بے کے بعد میں آئے گی تو بی، تے کے بعد میں آئے گی تو تی۔ اب دیکھیں اس کے نیچے کیا ہے، یہ لگا ہوا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ہے پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے، اگر بنا ہوا آتا ہے تو پیش جیسا آتا ہے، یہ بنا ہوا تو ہے ہوتا ہے، اس کے بعد میں یا ہے۔ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے، آج چھٹی کا دن ہے۔ اب دیکھیں آپ نیچے کیا ہے، 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہا تو ہے نہیں، ہا جیسا شیپ ہے نہیں، اس وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ پے کے نقطے ہیں یہ۔ پے کے بعد میں لام ہے، پھر نون ہے، کیا ہوا، پلن، گاف ساکن، پلنگ۔ اب نیچے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں اور شیپ ہے بے کا، اب 3 نقطے لگا دیتے ہیں بے کے تو کیا ہو جاتا ہے، پے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ پے ہے، اس کے بعد میں کیا ہے، یہ را، پے کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوا، پر، پلنگ پر۔ یہ کیا ہے، سین، سین کے بعد میں واو آ گئی، واو کا ساؤنڈ یہ ہے، اگر واو کسی حرف کے بعد میں آ جاتی ہے تو اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ الف کے بعد میں اگر واو آ گئی تو الف واو پیش او یا او، اس طریقے سے وہ موضوع کے حساب سے پڑھا جاتا ہے۔ اردو جب بھی آپ پڑھیں گے تو موضوع کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، یا تو اس کا ساؤنڈ یہ ہوگا او یا او، اور با کے بعد میں آئے گی بے کے بعد میں تو بو یا بو۔ اب یہاں پر کیا ہے، سین اور واو، تو اس کا ساؤنڈ کیا ہو گیا، سو، تے الف، تے کھچ جائے گا، کیا ہوا، سوتا۔ سوتا تو پڑھا نہیں جائے گا نا یہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے سوتا ہوتا ہے، لفظ سوتا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو سوتا پڑھ رہے ہیں ہم، سوتا نہیں پڑھا جائے گا۔ سوتا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ واو جو ہے اسی طریقے سے استعمال میں آتی ہے، الف کے بعد میں واو آ گئی تو او بھی ہو سکتا ہے، او بھی۔ آپ کو پہچاننا ہے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو کس بارے میں بات ہو رہی ہے، پلنگ پر سوتا۔ اب یہ دیکھیں ہا ہے آ گیا، اس کے بعد میں واو ہے، تو اس کا ساؤنڈ کیا ہوا، ہو۔ اب گاف کے بعد میں الف ہے، اگر یہ سمبل اگر یہ نہیں ہوتا جو لگا ہوا ہے اس طریقے سے یہ تو کا ہوتا، جیسے کہ یہاں پر یہ بنا ہوا ہے کاف اور الف کا ہوتا۔ اب اس کے بعد میں 2 لگے ہوئے آ گئے، اس طریقے سے بنا ہوا ہے ایک اور زبر کی طرح بڑا، تو یہ گاف ہو گیا، اس وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ گاف ہے، اور گاف کے بعد میں الف ہے تو کیا ہوا، ہوگا، پلنگ پر سوتا ہوگا۔ الف کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا، او، اس کے بعد میں ہے کے بعد میں واو آ گئی، ہو، او ہو، پھر واو اور ہے، کیا ہوا، وہ، او ہو وہ۔ پے، اس کی شیپ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پے ہے اور یہ تے ہے، اس کے بعد میں نون، پتن، گاف ساکن، پتنگ، او ہو وہ پتنگ۔ الف کے اوپر پیش ہے، الف پیش او، رے الف، کیا ہوا، ہڑا، اڑا، رے ہے الف، ہے کھچ جائے گا، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، ہا، اڑا رہا۔ یہ والی یا آ گئی، اس کے نیچے کیا ہے، یہ ہے بنا ہوا ہے، پتہ چل رہا ہے یہ جو پیش جیسا ہے نا یہ ہے ہی پڑھا جائے گا، جب بھی اس طریقے سے نیچے آئے گا نا لگا ہوا، جیسے یہاں پر ہے یہاں پر ہے تو آپ اس کو ہے ہی پڑھیں گے، یہ آپ دھیان کریں اس کا۔ تو یہ والی یا آ گئی، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، ہے، اڑا رہا ہے، کاف سین زیر کس، قاف۔ اب یہ لگ تو آپ کو را کی طرح رہا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں آپ یہاں پر را آ گیا اور یہ کیا ہے، لیکن یہ دال ہے یہ والی، اور یہ را ہے، یہ دال ہے۔ اب پتہ کس طریقے سے چلے گا کہ یہ دال ہے یا را ہے، جب بھی یہ حرف میں جڑا ہوا آئے گا اس طریقے سے، را کی طرح شکل دکھائی دیتی ہے اس کی، جب بھی جڑا ہوا آئے گا یہ جوائنٹ حرف تو یہ دال ہی ہے، یہ دال پڑھا جاتا ہے، یہ را نہیں پڑھا جاتا۔ را جو ہے
اس طریقے سے آتا ہے لکھا ہوا، اگر کہیں جڑا ہوا آتا ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے، اگر جڑا ہوا آتا ہے را تو اس طریقے سے آتا ہے، جیسے کہ یہ ہے جڑا ہوا تو اس طریقے سے، اور دال جو ہے ہمیشہ اس طریقے سے جڑی ہوئی آتی ہے، اس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ اب دیکھیں اس کے اوپر دو نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا یہ قاف، قاف کے بعد میں کیا آ گئی دال، دال کے بعد میں را، کیا ہوا قدر، کس قدر، بے لام، اس کے بعد میں نون بلند، دال ساکن، لاسٹ والا حرف جو ہے وہ ساکن ہی ہوتا ہے، بلند کس قدر بلند، چھ، اس کے بعد میں تے چھت، پہ اور را ساکن پر، چھت پر۔ اب یہ دیکھیں آپ کاف، اس کے بعد میں ہاتھ و چشمی اس میں جڑا ہوا ہے تو کیا ہوا یہ کھے، اس کے بعد میں یہ را جیسا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر طوا تو کیا ہوا یہ ڑا کھڑا، اس کے اوپر بعد میں الف ہے تو الف کس لیے آ گیا کھینچنے کے لیے، تو کیا پڑھا جائے گا یہ کھڑا۔ اب یہ ہے آ گیا، اس کے بعد میں یہ والی یہ آ گئی، اس کا ساؤنڈ یہی ہے جس حرف کے بعد میں آتی ہے اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ، جیسے کہ الف کے بعد میں آئے گی تو اے، بے کے بعد میں آئے گی تو بے، اب ہے کے بعد میں آئی تو ہے، کس قدر بلند چھت پر کھڑا ہے۔ اب اس کے سر کو پہچانے آپ، اس کے سر کو، کیا یہ سین، سین کے بعد میں را آ گیا، لاسٹ والا حرف ساکن ہوتا ہے، کیا پڑھا جائے گا یہ سر، سین را زبر سر، پے رے پر، سر پر، دال ہاتھ و چشمی کیا ہوا دھے، واو، واو کا ساؤنڈ یہی ہے، جس لفظ کے بعد میں واو آئے گی، الف کے بعد میں اگر واو آتی ہے تو او یا او، بے کے بعد میں آتی ہے تو بو یا بو، وہ موضوع کے حساب سے پڑھا جاتا ہے۔ اب دھے کے بعد میں واو آ رہی تو دھو یا دھو ہوگا۔ آگے کا لفظ دیکھتے ہیں، پہ تو دھوپ تو ہو نہیں سکتا تو کیا پڑھیں گے اس کو دھوپ، سر پر دھوپ۔ اب یہ ہے آ گیا، یہ والی یہ آ گئی ہے، سر پر دھوپ ہے، ہے میم ہم، کاف واو، واو کا ساؤنڈ ابھی میں نے بتایا کہ واو جس لفظ کے بعد میں آتی ہے اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ، جیسے کہ اب کاف کے بعد میں آ گئی یا تو کو ہوگا یا کو، تو ہم کو تو نہیں ہم کو، یہ ہا، یہ یہاں اس طریقے سے بھی آتا ہے، اگر یہ دو نقطے اوپر لگا دیں گے تو تا ہو جائے گا، ایک نقطہ لگا دیں گے نیچے تو با ہو جائے گا، اس طریقے سے اگر آتا ہے مد جیسا بنا ہوا اور اس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں یا دو نقطے آتے ہیں کبھی آپ پڑھیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ، کیونکہ یہ اور ہے مل جائے گا تو کیا ہوگا یہ، اور اس کے نیچے اگر ایک نقطہ آتا ہے تو بے اور ہے مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا بے، اور اگر اس کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے یہاں پر یا آپ لگائیں گے تو یہ نہ پڑا جائے گا، یہ مد، اور اگر نقطے ملے ہوئے آتے ہیں تو مد جو ہے تو وہ تو ہے بن جاتا ہے، اور نقطوں کے حساب سے اس کو ملانا پڑتا ہے، پہچاننا پڑتا ہے کہ کیا ہے یہ۔ ابھی دیکھیں آپ کیا ہوا، یہ کیا آ گیا پے، کیونکہ اس کی ہا والی تو شیپ ہے نہیں نیچے ہو جاتا تو پے، اور یہ لمبا سا بنا ہوا ہے سین، اس طریقے سے جو بنا ہوا ہوتا ہے لمبا سا وہ سین ہوتا ہے، پے اور سین، نون پسند اور دال ساکن، لاسٹ والا حرف ساکن ہوتا ہے اکثر، پسند۔ ابھی دیکھیں آپ اس طریقے کا جو بنا ہوا آتا ہے یہ، اگر اس کے نیچے تین نقطے آتے ہیں یہاں پر یہ جو بنا ہوا ہے تو پے ہو جائے گا، اور اگر اس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں، فی الحال ابھی تو ایک لگا ہوا ہے تو یہ تے ہو جائے گا، تو یہ بے تے سے والا جو ہے اس کی شکل ہے یہ، تو اس کے اوپر ابھی فی الحال ایک نقطہ لگا ہوا ہے تو کیا ہو جائے گا یہ نون، اس کے بعد میں ہے آ گیا، اس کے بعد میں یا آ گئی، کیونکہ یا کا پتہ چل رہا ہے ہمیں دو نقطے ہیں نیچے، جس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے، تو کیا ہوا نہیں، اب نون غنہ جو ہے ساکن ہی ہوگا کیونکہ لاسٹ والا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے، نہیں، یہ پسند نہیں ہم کو، یہ پسند نہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ پھر یہاں پر پہ آ گیا، اب اوپر دو نقطے ہیں تو کیا ہوا تے، نون پتن، اب گاف ساکن پتنگ، الف پیش او ڑے الف، اب ڑے کے بعد میں الف آ گیا تو ڑے کھنچ جائے گا، کیا ہوا ڑا اڑا، نون اس کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے
اب نون کے بعد میں الف ہے، اب دیکھیں اوپر نقطہ لگا ہوا ہے، یہ تو نون ہے، اس وجہ سے تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ اڑانا، بے پیش بو، رے الف، رے کھنچ جائے گا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا یہ رے الف را، برا۔ اس کے بعد میں یہ والا ہے آ گیا اور یہ آ گئی، تو کیا ہوا؟ یہ ہے، پتنگ اڑانا برا ہے۔ اب اس کی رما پڑھ لیتے ہیں پورے کی۔ جب میں پڑھا کروں تو آپ کتاب لے لیا کریں، پاس میں رکھ لیا کریں، اور جیسے میں پڑھا کروں آپ بھی ویسے ہی پڑھا کریں رما کو، اور یاد کر لیا کریں اچھے طریقے سے۔ سبق نمبر 6، بلند، پسند، پتنگ، پلنگ، مشق۔ قاسم کہاں چلا گیا؟ آج چھٹی کا دن ہے، پلنگ پر سوتا ہوگا۔ او ہو، وہ پتنگ اڑا رہا ہے، کس قدر بلند چھت پر، کس قدر بلند چھت پر کھڑا ہے، سر پر دھوپ ہے، ہم کو یہ پسند نہیں، پتنگ اڑانا برا ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم اردو لکھنا سکھانے کی بھی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی ہم نے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی میں ان ویڈیوز کا لنک دے دوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔